گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دعا کر، اپنے اپنے غم پکڑ کے رکھیں۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ بس اللہ اور اس کا رسول آپ کا استقبال کریں، بس آگے یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ جب ان کے سارے فکر اتر جائیں گے، جب یہ آپ دنیا کا فکر اتار کر آخرت کا فکر لے لیں گے، تو پھر دنیا پوری کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ بس پھر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ فکر رکھیں کس چیز کا؟ کوئی نماز تو نہیں رہے گی۔ فکر رکھیں کس چیز کا؟ مجھ سے کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی۔ فکر رکھیں کس چیز کا؟ میرے اخلاق میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ فکر رکھیں کہ آج میں نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے جو اللہ بات کرنی چاہ رہا آج وہ میں نے بات کی ہے، وہ میں نے بات سنی ہے۔ وہ جو باتیں جہاں آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کر دیا یہ آیتیں بھیج کے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔
اللہ نے 6666 باتیں کی ہیں آپ سے، اور بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اے ایمان والو، کبھی کچھ آپ کو کہا، کبھی کچھ کہا، بس قرآن سے جڑ جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب مساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 14 دسمبر 2018 6 ربیع الثانی 1440 ہجری جمعہ مبارک. ربیع الغوث بھی ہے، اس کو غوث پاک کا مہینہ بھی ہے. ربیع الغوث بھی ہے، ربیع الغوث بھی آپ کو مبارک ہو. یاد رکھیں سب مہینے اللہ کے ہیں، رمضان بھی اللہ کا، لیکن یہ ناموں سے جڑے ہوئے ہیں، ناموں سے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. غوث پاک اس کی ولادت ہے اس میں. اللہ رب العالمین تھوڑا سا غوث پاک کا لنگر لیتے چلیں، پھر آگے چلتے ہیں. حضرت حسن بصری اور آج ہمارے درس کا موضوع 253 درس کا نام بتاتا چلوں نا کہ آپ پھر اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو ساری باتیں اسی حساب سے پھر ہوتی جائیں گی. آپ کو لگتا جائے گا کہ یہ بات جڑ رہی ہے. کیا موضوع ہے؟ خدائی کے دعوے دار فرعون اور دجال. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ خدائی کے دعوے دار تھے اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح نیست و نابود کیا. اور دوسرا یہ بتایا کہ ان سے جو خلاف عادت افعال ظاہر ہوتے تھے وہ استدراج تھے، جادو تھے. ان کا کرامت یا معجزے سے کوئی لین دین نہیں تھا. اب آپ آگے چلتے جائیں گے. ربیع الغوث کیا ہے؟ یہ غوث پاک کا مہینہ بولتے ہیں، اس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیوز و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلاۃ الخیر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلہ طریقت کے آخری سیکنڈ لاسٹ بزرگ ہیں، اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 صحابہ سے اس نماز کو روایت کرتے ہیں. اس نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الخیر. کیا نام ہے اس نماز کا؟ صلاۃ الخیر. اس کی 100 رکعت ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے. قل هو اللہ احد. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پورا مہینہ کم و بیش صلاۃ الخیر پڑھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضور یہ پورا مہینہ آپ صلاۃ الخیر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس ماہ پیدا جو ہوا، میری ولادت ہوئی ہے اس ماہ. اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پورا ماہ کم و بیش صلاۃ الخیر پڑھتا ہوں. اور اس کی نیت کر لیں، یہ حضور غوث پاک کا لنگر ہے. کیا ہے یہ حضور غوث پاک کا لنگر ہے؟ خوشی ہے. خوشی کیا کرتی ہے؟ عبادات بڑھا دیتی ہے. عام دنوں میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جس دن عید ہوتی ہے ہم 6 نمازیں پڑھتے ہیں. 6 نمازیں. مومن کی خوشی کس سے بڑھتی ہے؟ اللہ کی عبادت سے بڑھتی ہے. اور جیسے حدیث پاک ہے، حضور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، روزہ رکھ کے میلاد منایا کرتے تھے، عبادات اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار. اسی طرح حضور غوث پاک کے بارے میں یہ روایات آتی ہے پورا مہینہ وہ صلاۃ الخیر پڑھا کرتے تھے. اور صلاۃ الخیر کی فضیلت میں آتا ہے جب کوئی بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت کرتا ہے. کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت کرتا ہے. اور ہر رحمت کی نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 70 حاجتیں پوری کرتا ہے. سب سے ہلکی حاجت یہ ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، آج 6 ہے، کم و بیش 26 یا 25 24 یا 23 دن باقی پڑے ہیں، ایک رات کو بھی اس کی کوشش کر لو. اللہ ہمیں توفیق دے. صلاۃ الخیر کیا نام ہے؟ کم و بیش 17 صحابہ سے یہ نماز ثابت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھو آپ نے 11ویں شریف کا ختم دلوا لیا. اگر آپ نے اس مہینے میں ایک دن بھی صلاۃ الخیر پڑھ لی، یہ 2 کر کے نفل آپ نے پڑھنے ہیں. اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پوری ہو جائے گی.
کوئی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے, کھڑا ہو کے, جس طرح کا بھی ہے, اس لنگر میں ضرور حصہ ڈالے, ضرور. 100 رکعت ہے اس کی, 100 رکعت, 1000 مرتبہ کل شریف پوری ہوگی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اس نماز کی, وہ جانتے ہیں یہ عشاء سے فجر سے پہلے پوری ہو جاتی ہے. ایک رات کا شب بیدار بھی ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو ساری زندگی کا شب بیدار لکھ دے, اللہ اس کو ساری زندگی کا شب بیدار لکھ دے. اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ الخیر غوث پاک اس کو پورا مہینہ پڑھا کرتے, کم و بیش صلاۃ الخیر پورا مہینہ 100 رکعت ہے اس کی, ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور سمجھیں کہ آپ نے 11ویں شریف کا ختم دلا لیا. اور دوسرا 11 کو خوب نیاز دلائیں, غریبوں کو کھانے کھلائیں, جس کو اللہ نے جو دیا ہوا ہے اسی طرح اس استطاعت سے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے. اور بزرگوں حضور غوث پاک کو اصال ثواب کرے. اللہ پاک ہمیں فلسفہ 11ویں شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 11 ربیع الثانی کو اس کو اس لیے ربیع الغوث کہتے ہیں. اللہ پاک یہ ہے ان کے نقش قدم کہ آپ اپنی ولادت کی خوشی بھی عبادات سے کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے سارے معاملات, جس دن گھر میں شادی ہے تو 5 لوگ اللہ نہ کرے نمازیں ترک کر دیتے ہیں, جس دن گھر میں کوئی فوتیدگی ہے نمازیں ترک کر دیتے ہیں. خوشی کو, ہر خوشی اور ہر غم سے آگے جو رکھے وہ اللہ کا ولی ہے. جو اللہ کو ہر خوشی اور ہر غم سے آگے رکھے وہ اللہ کا ولی ہے. جس دن گھر میں شادی ہو 5 نمازیں بھی پوری ہوں اور 7 شکرانے کے نفل بھی ہوں. اور جس دن گھر میں کوئی فوتیدگی ہو 5 نمازیں بھی پوری ہوں اور 7 صبر کے نفل بھی ہوں. کہ یا اللہ شکر والا بھی ہوں, صبر والا بھی ہوں, تو بس اپنے دامن مجھے جگہ عطا فرما دے. اللہ جل جلالہ اپنے درس کی طرف آ جائیں. پورا سال ہی ہم میلاد مناتے ہیں, آج بھی تھوڑا سا ذکر حدیث حضور پاک کا ہوگا. آپ نے 3 سوالوں کے بارے میں سنا ہوگا. ایک سوال ہے مومن سے, بس ایک سوال ہے. وہ 2 سوال جو پیچھے ہیں وہ تو نتیڑا وکھرے کرنے ہیں, وکھرے. سوال ایک ہی ہے قبر میں. ابھی چلتے ہیں آگے. نحمد اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب, طالب و مطلوب, آقا انعامدار, مدنی تاجدار عرب و عجم, فخر بنی آدم و آدم, ہادی السبل, خیر الرسول, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ, سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. لحد کیا قبر, لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. چراغ کیا ہے؟ چراغ حضور پاک سے محبت کیا ہے؟ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ نماز 5 گانا ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ سرور کائنات پہ درود پاک پڑھنا. وہ چراغ کیا ہے؟ سچ بولنا. وہ چراغ کیا ہے؟ فلم, ڈرامہ, گانا, باجا سے پرہیز کرنا. وہ چراغ کیا ہے؟ جھوٹ, غیبت, چغلی سے پرہیز کرنا. سرور کائنات کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا تو سمجھو وہ چراغ اس کے ہاتھ میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. آج نیت کر لو, آج کے بعد کوئی بے نمازی نہ رہے تو اس نے چراغ لے لیا. آج کے بعد کوئی فلم, ڈرامہ, گانا, باجا دیکھتا تھا, توبہ کر لیا. آج کے بعد کوئی جھوٹ غیبت کرنے والا تھا, توبہ کر لے. شراب والا شراب سے, زنا والا زنا سے, ہر گناہ سے توبہ کر لے. سوال ایک ہی ہے مومن سے, ایک ہی سوال ہے, ما کنتا تقول فی حقی ہذہ الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. گنبد خضرا اور قبر کا فاصلہ ختم کر دیا جائے گا. اپنے عقیدے ٹھیک کرو, یہ نہ کہا کرو کہ حضور ہر قبر میں تشریف لائیں گے. نا, ان کا ادب ہے, وہ بہت بڑی ہستی ہیں, ان کی ذات بہت بڑی ہے. وہ ایسے وہ اپنے دربار گوہر میں اپنے تخت پہ تاج پہنے بیٹھے ہوں گے, اور قبر کا اور گنبد خضرا کا فاصلہ ختم کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا. 6 جگہ امام بخاری نے اس کو لیا اور ایک جگہ پہ صرف 3 سوال لیے. سوال بندہ مومن سے ایک ہی ہے. اب میں نتاڑا کروں, کیا پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ ہر شخص سے پوچھا جائے گا. نتاڑے ہو رہے ہیں, پچھلے سوال کیا ہے؟ نتاڑے کر رہا ہے اللہ. اب مومن رہ گئے بس, ایمان والے. تیرا دین کیا ہے جو بتائے گا. اب سوال ہوگا, اصل سوال جس پہ بخشش ہے. آج وہ لے لو چراغ, لے لو. آج موقع ہے وہ چراغ لینے کا جو لحد میں روشنی کرے گا. لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے, سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. تو جب پوچھا جائے گا تیرا دین کیا, وہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے, تو اب نتاڑا ہو جائے گا. بس کہا جائے گا بس اب تو سائڈ پہ ہو جائے.
اب سارا نتارا ہو گیا. اب پوچھا جائے گا اس پروکار مقدس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول فی حق هذه الرجل. اگر وہ پہچان گیا تو فرشتے کہیں گے تجھے مبارک. اگر چراغ لے کے گیا ہوگا تو پہچانے گا. چراغ لے لو, بس چراغ لے لو. یہاں سے چراغ ملتے ہیں, سید حجویر کے دربار سے چراغ ملتے ہیں. چراغ لے لو, عشق محمد کے چراغ لے لو. درود پاک نہ کبھی چھوڑو. 10 مرتبہ کی بھی فضیلت ہے, 100 مرتبہ کی بھی فضیلت ہے, 1000 مرتبہ کی فضیلت یہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, 10 مرتبہ پڑھے گا تو حضور پاک نے فرمایا میں اس سے مصافہ فرماؤں گا کل قیامت میں. یہ بھی روایت ملتی ہے. عشق محمد کو اپنا لو, بس یہ چراغ لے لو کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور سرور کائنات خود فرمائیں گے اسے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو, یہ میرا امتی ہے. بس اپنے درس کی طرف آ جائیں, درس کو سمیٹیں تو پھر دعا کریں. ہر جمعے ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے قافلے میں داخل ہو جائے. 5 سال سے یہ قافلہ جاری و ساری ہے, 7 سال کا انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہے. کتاب بھی تو فتن دیتے ہیں, بس اس میں آپ نے ہر جمعے ایک کلاس لینی ہوتی ہے. نہ آ سکے تو نیٹ پہ اس کے ایڈریس ہیں, 404 کے ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں. اس درس کو پچھلے 5 سال کے تقریباً 252 درس نیٹ پہ موجود ہیں. ایک لفظ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. دنیا پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح ریکارڈ کروا رہے ہیں سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ ایک لفظ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے. 370 پیج کے لگ بھگ ریکارڈ ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بھی 640 کموں میں جس کے پیج ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے درس کی طرف آ جائیں. درس کشف المحجوب شروع ہوا, اب اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو باتیں ہوں گی وہ ساتھ ساتھ چلتی جائیں گے. اللہ ولی حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا کہ علماء کرام اپنی زبان سے واز کرتے ہیں اور صوفیہ اپنے عمل سے واز کرتے ہیں. آپ یہاں کیا ماننے ہیں؟ آپ صوفی ماننے ہیں جو داخلہ لے چکے ہیں. یاد رکھیں, جو طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے, جو حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے, جو MBA پڑھتا ہے تاجر بنتا ہے, جو PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, جو کشف المحجوب پڑھتا ہے صوفی بنتا ہے, سالک بنتا ہے, ولی اللہ بنتا ہے. یہ کتاب ولی بنانے کی لکھی ہے سید حجویر نے. شناور بحر معرفت آپ کا لقب ہے. شناور بحر معرفت کا مطلب ہے معرفت کے سمندر کے محافظ, معرفت کے سمندر کے محافظ, اور معرفت کی منزلیں طے کرانے والے ناقصوں کو کامل کر دیتے ہیں اور کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ناقص آرا پیر کامل, کامل آرا رہنما. آج ہمارا موضوع 253 اور داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 370 کے لگ بھگ یہ موضوع لیا. آپ فرماتے ہیں خدائی کے دعوے دار فرعون اور دجال. یہ دعویٰ انہوں نے کیا خدائی کا. موضوع ہمارے چل رہے ہیں کرامت اور معجزے میں فرق, اولیاء کے موضوع چل رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا فعل کسی کافر سے اگر سرزد ہو تو اس کو استدراج بولتے ہیں. اس کو نیا لفظ آپ یوں کہہ لیں, ہیپناٹائزر کہہ لیں, دماغ کا عقل کا بند کر دینا. وہ اصل چیز تو اس کو جو کرامت اور معجزہ وہ تو کافر کو حاصل نہیں ہے. وہ ساری باتیں آگے چلتی جائیں گی. حدیث پاک اس کی لیتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب دانا سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا. داتا صاحب نے اس بات کو لیا. آپ فرماتے ہیں ہمارے مخبر صادق سچے نبی نے کیا فرمایا, آخری زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, 2 پہاڑ اس کے دائیں بائیں چلیں گے, ایک نعمتوں والا اور ایک سزا والا. یہ آگے آتا جائے گا. حدیث پاک مکمل ہوئی. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جن نسبتوں سے دنیا میں تشریف لے کے آئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا خوبصورت قول ہے, دامن سے باندھ لیں. علی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں, ہے نا؟
نعرے لگاتے ہیں علی علی کے، تو حق ادا کر دیں اس نعرے کا۔ کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص واقعات عالم کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، واقعات عالم کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ کو نسخہ کیمیا دے رہے ہیں مولا علی، ساری کائنات میں واقعات بکھرے پڑے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ پچھلے واقعات بھی ابھی آئیں گے، فرعون دجال کے میں آخر میں آپ کے دوں گا، درس میں بھی آئیں گے۔ کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شخص واقعات عالم کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اصلاح حال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اسے اصلاح حال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو دنیا کے واقعات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے حال کی اصلاح کر لیتا ہے۔ آج کے بعد کھڑے کھڑے مولا علی کا یہ لنگر لے لیں، آج کے بعد جو بھی واقعہ ہو اس سے اصلاح کریں اپنی۔ کچھ لوگ ڈائلیسس پہ لگے ہوئے ہیں، گردے واش ہو رہے ہیں، کیا ہم سے نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگوں کو کینسر ہے، کچھ ہیپاٹائٹس اے بی سی میں مبتلا ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، یہ عالم بڑی بڑی تکلیف میں ہے، اس سے جس نے دیکھ کے عبرت پکڑ لی اللہ اس کے حال کی اصلاح کر دے گا، یہ مولا علی فرمایا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب بات کیا فرمایا آپ نے؟ جو شخص واقعات عالم کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اصلاح حال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اصلاح حال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اپنے حال کی اصلاح کر لیتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، سچ بولنے لگ جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کل میں بھی اسی مرحلے میں نہ چلا جاؤں، اللہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت بس سمیٹتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید حجویر شناور بحر معرفت امام الاولیاء بھی شیر خدا ہے، شیر خدا ہے۔ اللہ پاک آپ کا بڑا خوبصورت ذری قول ہے۔ پھر آگے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کافر سے فاسق سے جھوٹے 2 نمبر بابے سے، میں اس کی ذرا وضاحت کر رہا ہوں، آپ نے کافر لکھا ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں شریعت جو ہے یہ حقیقت ہے، اصل ہے، اصول ہے، اور طریقت کیا ہے؟ فروع ہے۔ جس شخص کی شریعت میں نقص ہو اس کی طریقت میں نقص یقینی ہوگا۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ بڑی بریک بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بابے کو آپ دیکھتے ہیں 5 وقت کا نمازی ہی نہیں ہے، اس کی شریعت ہی مضبوط نہیں ہے، اس کی پاس شریعت ہی نہیں ہے، اس کی طریقت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دے تو داتا صاحب نے کہا اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بیس ہی آپ نے اصول قرار دیا شریعت کو، توحید کو، اصل کو۔ اللہ کی نہیں مانتا تو توحید پرست ہے ہی نہیں، رسول پاک کی نہیں مانتا تو عاشق مصطفیٰ ہے ہی نہیں۔ ایسے چاہے 3 بڑے ٹائٹل لگا دو عاشق مصطفیٰ، یہ جو کچھ نہیں ہے، آپ کو نظر آ جائے گا، جوتے سینے والا بھی ہو تو پتہ لگ جائے گا عاشق مصطفیٰ ہے، پتہ لگ جائے گا کہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ تو کیا فرمایا داتا علی اجویری نے کہ اگر اس کی اصول بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر ہم نے فروع کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اصل شریعت ہے اور فروع طریقت ہے۔ جس کی شریعت ٹھیک ہوگی اسی کی طریقت قابل قبول ہوگی، وہی اللہ کا ولی ہوگا، وہی پیر کامل ہوگا، وہی مرشد ہوگا، اسی کی بیعت کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو چیزیں کرامت کی شکل یا معجزے کی شکل کی ہوتی ہیں، یہ کافروں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ اس قول کو آپ سمجھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کافر سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی باتوں کو استدراج کہا جاتا ہے، جادو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ تصوف کی کتابوں میں، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ صوفیہ نے اسے تصور کا دستور العمل لکھا، یہ نسخہ کیمیا ہے عشق الہی کا، یہ کشف المحجوب اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لطف لینے چاہتا ہے، اس کے مزے، وہ کشف المحجوب کو شروع کر دے پڑے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ تابع اور
اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، اور تیسرے حصے میں تصوف کی گراہیں کھولی، تصوف کی گراہیں آپ نے کھول دی۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کتاب میں آپ نے موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، اس میں کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہم 7واں مکتبہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم 6 مکتبے پڑھ چکے ہیں۔ اس مکتبے کے جو صوفی ہیں، جو بانی ہیں، ان کا نام شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ ہے، یہ ترمذ کے رہنے والے تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی، ان کے مسلک کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ ولایت پر بڑی عمیق نظر رکھتے تھے کہ ولی کیسے بنتا ہے ولی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر فرماتے ہیں ان 12 مکاتبہ فکر میں 2 مردود ہے، 10 مقبول ہیں۔ ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں طریقے میں، فروع میں اختلاف تھا، توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب متفق تھے، کافر نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے تبھی تو کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایل کے ساخل سے لے کے تابخہ کے کاشغر، کہ ایک ہو جانا چاہیے ہمیں۔ بڑے سب صوفی ایک تھے کیونکہ وہ حقیقت دیکھ چکے ہوئے تھے۔ جس نے حقیقت نہیں دیکھی اسی وہی جھگڑا کرتا ہے، وہی جھگڑا کرتا۔ تیرا علاج نگاہ کے سوا کوئی اور نہیں، جن کی نگاہ روح مصطفیٰ پہ پڑ چکی ہوئی تھی۔ صحابہ میں کوئی جھگڑے تھے نور و بشر کے؟ کوئی جھگڑے نہیں تھے۔ وہ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو وہ نور نکلتا ہوا دیکھتے تھے، وہاں کیا جھگڑے ہونے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا ویسے 253 نمبر درس ہے، اور ولایت کا آج ہمارا 18واں درس ہے، جس کا موضوع خدائی کے دعوے دار فرعون اور دجال۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد اس ایک ایک کر کے اس کی مالا بنا کے گلے میں ڈالنے، اور اپنے نام کے ساتھ حجویری ضرور لکھوایا کریں، نسبتیں مضبوط ہو جائیں۔ جو بھی نام ہو آگے حجویری لکھایا کریں کہ پتہ لگے کہ داتا صاحب کے آنے جانے والا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کرے کہ ہماری تقدیریں یہاں بدل جائیں۔ اگر ہم بدبختوں میں ہیں تو اللہ ہمیں خوش بختوں میں کر دے، یہ ہوتا ہے تقدیر کا بدلنا۔ پیسے تو آپ کما ہی لیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہمت عطا فرمائے کہ آپ کی روزی روٹیوں میں بھی بے شمار برکت ہو۔ رزق کے معاملے آسان ہو گئے تو دین میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ حاکم چھوٹی دا حل نہیں کر سکیا مسئلہ روٹی دا، انہوں نے ہمیں روٹی کے مسئلوں میں ہی ڈال دیا۔ ہم کیا دین سیکھتے، کیا کرتے، وہ بل کی فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں فکروں سے آزاد کر دے اپنے نبی پاک کے صدقے سے۔ حاکم چھوٹی دا حل نہیں کر سکیا مسئلہ روٹی دا، یا اللہ تو ہمارے روٹی کے مسئلے حل کر دے۔ ہمیں ایسے حاکم عطا فرما جو تیرے اور تیرے رسول کے سچے پکے عاشق اور فرما بردار ہوں، پھر دیکھیں روٹی کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں، پھر ہمیں کتنا سکون اطمینان آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع خدائی کے دعوے دار فرعون اور دجال، درس نمبر 253۔ سید حجویر امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیہ کے تمام مکاتبہ فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں۔ ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ صوفیہ کے تمام مکاتبہ فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور متفق ہیں، معجزے یا کرامت کے جیسا کوئی خلاف عادت فعل کافر سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس فعل کا معجزے یا کرامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس فعل کا جو اس کافر سے، اس بے دین سے ظاہر ہوا، نہ وہ معجزہ کہا جائے گا نہ وہ کرامت کہی جائے گی، کیونکہ معجزے انبیاء سے، کرامتیں ولیوں سے ہوتی ہیں۔ وہ استدراج ہے، آپ نے چیک کرنا فٹافٹ کہ دین محمدی پر ہے، پکا عاشق ہے حضور پاک کا، تو پھر تو وہ کرامت ہے، معجزہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کرامت ہوگی۔ فرمایا کافر سے سرزد ہو سکتا ہے لیکن اس فعل کا معجزے یا کرامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے صادر ہونے والا فعل اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوگا۔ آگے داتا صاحب نے اس کا حوالہ دیا بڑا خوبصورت، کیونکہ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں، ورنہ تو بات میں زور نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، فرعون کی عمر 400 سال تھی، اس دوران وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوا، اور پانی اس کے پیچھے چڑھائی چڑھتا تھا، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ 400 سال اس نے عمر پائی، کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ وہ جب چلتا تھا تو پانی چڑھائی پہ اس کے پیچھے چڑھتا تھا، پانی اور اس کے پیچھے چڑھائی پر چڑھتا تھا، اور جب وہ رکتا تھا تو پانی بھی رک جاتا تھا، اور جب وہ چلتا تھا تو پانی چل پڑتا تھا۔ عقل مندوں کو اس کے خدائی کے جھوٹے دعوے پر کوئی شک شبہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوا؟ اب وہ اپنے خدائی کے دعوے میں جھوٹا تھا اور اللہ تعالیٰ کا منکر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اہل عقل اللہ تعالیٰ کو جسم اور ترکیب سے پاک قرار دینے کے پابند ہے۔ اہل عقل اللہ تعالیٰ کو
جسم سے اور ترکیب سے پاک قرار دینے کے پابند ہیں. اس کا جسم بھی تھا, وہ انسان تھا, وہ جتنے مرضی خلاف عادت چیزیں دکھا دیتا وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا. کوئی عقل مند آدمی, سید حجویر فرماتے ہیں, اس کو خدا نہ مانتا. تو کیا فرمایا؟ عقل مندوں کو اس کے دعوے کے جھوٹ ہونے پر کوئی شبہ نہ ہوا, کیونکہ وہ اپنے خدائی کے دعوے میں جھوٹا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا. اس کی وجہ یہ ہے اہل عقل اللہ تعالیٰ کو جسم اور ترکیب سے پاک قرار دینے کے پابند ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر فرعون سے اس نوعیت کے کئی دوسرے خلاف عادت افعال سرزد ہو جاتے تو بھی عقل مندوں کے نزدیک اس کا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بے شمار واقعات بھی اس سے سرزد ہو جاتے تو پھر بھی اس کو کوئی خدا نہ مانتا, کیونکہ خدا انسان تو نہیں ہو سکتا, خدا جسم سے پاک ہے, تو زمین و آسمان کا نور ہے. سید حجویر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آگے آپ نے ہلکا سا ٹیسٹ دیا ان کو, آپ فرماتے ہیں باغ ارم کے مالک شداد اور بادشاہ نمرود کی نسبت جو بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا. نمرود کا واقعہ میں آگے, اب شداد کا جس نے جنت بنائی, نمرود کا واقعہ جس کو مچھر چلا گیا, میں آگے ہلکا ہلکا اس کا ہنٹس دوں گا ذرا یہ مکمل ہو لے. آپ فرماتے ہیں باغ ارم کے مالک شداد اور بادشاہ نمرود کی نسبت جو بیان کیا جاتا ہے اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ وہ استدراج تھا, نہ وہ معجزے تھے نہ وہ کرامتیں تھیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچی خبریں دینے والے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے, آخری زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا, وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, 2 پہاڑ اس کے دائیں بائیں اس کے ساتھ چلیں گے, دائیں طرف والا یعنی سیدھی طرف والا پہاڑ نعمتوں کا پہاڑ ہوگا اور بائیں طرف والا پہاڑ عذاب کا پہاڑ ہوگا. اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ کل ایک زمانہ آئے گا, حدیث پاک ہے یہ, داتا صاحب نے اس کو یہاں کوٹ کیا اس موضوع میں کہ یہ استدراج ہے. اس طرح کے لاکھوں واقعے بھی وہ دکھا دے گا تو کوئی اس کو پھر بھی خدا نہیں مانے گا, کیونکہ خدا گدھے پر نہیں بیٹھتا, خدا نبینا نہیں ہوتا, خدا میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عقل مند اس کو کبھی بھی خدا نہیں مانیں گے. اور عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں, نماز کے پابند ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ عقل مند ہوتے ہیں. باقی تو بہک ہی جاتے ہیں. آگے آپ چلتے ہیں, کیا فرمایا؟ دائیں طرف والا پہاڑ نعمتوں کا پہاڑ ہوگا اور بائیں طرف والا پہاڑ عذاب کا پہاڑ ہوگا. وہ دجال لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا, جو شخص اس کی طرف نہیں آئے گا اسے سزا دے گا, اور وہ دجال گمراہ ہوگا, وہ لوگوں کو سزا دے گا, جلا دے گا, بڑا کچھ کرے گا. اور کیا فرمایا؟ وہ گمراہ ہوگا لیکن بظاہر لوگوں کو بظاہر اس طرح کا کوئی معاملہ کرے گا, استدراج کرے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگوں کو مار بھی رہا اور زندہ بھی کر رہا ہے, اس طرح لگے گا. فرمایا گیا بظاہر اور فرمایا گیا لیکن بظاہر لوگوں کو ہلاک کر دے گا پھر انہیں زندہ کرے گا. تو بعض لوگ یہ چیز دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. اس وقت پوری دنیا میں اسی کا حکم چلے گا, لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر وہ اس سے 100 گنا زیادہ خلاف عادت افعال ظاہر کر دے تو بھی عقل مند شخص اس کو عقل مند کو اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جو اس وقت بھی اللہ والے عقل مند ہوں گے, وہ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ اس سے 100 گنا زیادہ افعال ظاہر کر دے, لوگوں کو زندہ کر دے, مار دے, پہاڑ ساتھ رکھے, جو بھی کرے, لیکن جو عقل مند ہوں گے اس دن بھی گمراہ نہیں ہوں گے, اور پھر انہیں زندہ کرے گا. تو بعد لوگ یہ چیز دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. اس وقت پوری دنیا میں اسی کا حکم چلے گا, لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس سے 100 گنا زیادہ خلاف عادت افعال ظاہر کر دے تو بھی کسی عقل مند کو اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے ہر ذی شعور شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے, خدا اس بات سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ گدھے پر بیٹھیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہو یا وہ نبینا ہو. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ گدھے پہ بیٹھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اس پہ کوئی تبدیلی, ان میں تبدیلی رونما ہو یا وہ نبینا ہو. تو فرمایا اس طرح کی خلاف عادت ظاہر ہونے والی باتوں کو استدراج کہا جاتا ہے. سید حجویر کے کشف المحجوب کے اس درس کے آخری جملے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو باتیں اس طرح کی عام لوگ یا جو خدا بھی بنے ہوئے تھے, ان سے جو یہ ظہور ہوتا تھا ان باتوں کا, یہ استدراج تھا, اس کو جادو کہتے ہیں. یہ کافر سے اور بے دین سے ہوتا ہے, اور اصل جو چیز ہے وہ معجزہ جو انبیاء سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کی نشانیاں وہ کرامتیں ہیں جو ولیوں سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ عبرت کا نشان بن گئے سب لوگ عبرت کا نشان بن گئے. اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. یہ عبرت کی باتیں سنی ہیں نا آج,
کس کا ذکر ہوا؟ فرعون کا ذکر ہوا. 400 سال کبھی اس کے سید حجویر فرماتے ہیں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا. جب یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی موت کا واقعہ، جب یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا، کہا کہ اگر کوئی نوکر آقا بن بیٹھے، مالک بن بیٹھے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا اس کو ڈبو کے مار دینا چاہیے. خود فرعون نے کہا. اس فرشتے نے کہا لکھ دیں ذرا یہ بات، لکھ دیں. تو فرعون نے کہا لائیں کب لکھنے میں کیا حرج ہے کہ کوئی غلام بندہ اگر آقا خود ہی خدا بن بیٹھے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس وقت وہ خود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا نا، اس خدا کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں گئی. تو اس نے کیا سزا تجویز کی کہ اس کو ڈبو کے مار دینا چاہیے. اس نے لکھ دیا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے نیل کو پار کر گیا تو وہ جب ڈوبنے لگا تو اس نے بڑا وبیلا کیا. اس فرشتے نے وہی لا کے دکھا دیا اس کو. اس فرشتے نے کہا چپ کر کے ڈوب، تو نے ہی کہا تھا، تو بندہ ہے، غلام ہے، اللہ وہی ہے جو وعدہ لا شریک ہے، تو آقا بن بیٹھا ہوا تھا، تو نے ہی کہا تھا کہ ڈبو کے مار دیا جائے، اب چپ کر کے ڈوب کے مار. اور کہتے ہیں وہ وبیلا کرتا کرتا ہوا مارا گیا. جگہ جی لگا. یہ عبرت کی چیزیں ہیں. کیا فرمایا تھا علی المرتضیٰ نے کہ جو عبرت حاصل کر لے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی. دنیا میں بڑے نمونے ہیں عبرت کے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. بڑے بڑے بادشاہ تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. شداد نے جب انبیاء سے سنا کہ جنت ہے اوپر تو اس نے شداد نے جنت بنانے کا خیال کر لیا. اس نے ایک پورا علاقہ بہت خوبصورت کہتے ہیں روایات میں آتا ہے، اس کو ایک صحابی نے بھی دیکھا ہوا ہے. وہ پورا علاقہ اس نے وہ تعمیر کر دیا. اس میں سونے کے محل، چاندی کے محل، یقوت کے، اس نے ہیرے جوہرات ساری دنیا سے لاگے اس میں ڈال دیے شداد نے. اور کہتے ہیں جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو ابھی اس نے قدم ہی رکھا تھا تو اس کی جان نکل گئی. وہ بد نصیب اس جنت کو نہ دیکھ سکا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن حضرت اسرائیل حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ بتا تجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی ترس آیا ہو. یہ بہت مضبوط روایت ہے لیکن یہ ملتی ہے. کیا پوچھا کہ بتا تجھے کبھی کسی کی جان نکالتے ہوئے ترس آیا ہو؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ایک سمندر میں دریا میں کشتی چل رہی تھی، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک پھٹا بچا، ایک عورت بس اپنی جان بچا کر اس پھٹے تک پہنچ گئی. چلتے چلتے اس نے وہاں پر بچہ جنم دیا، اس کو ڈیلیوری ہوئی اسی تخت پر. تو نے جب حکم دیا کہ اس کی ماں کی جان نکال دو تو مجھے بڑا ترس آیا اس بچے کا کیا ہوگا، اس بچے کا کیا ہوگا. تو فرمایا دوسرا یا اللہ تعالیٰ بڑی محنت کر کے سالوں لگا کے شداد نے جنت بنائی. جب یہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے ایک قدم ہی رکھا تھا، تو نے حکم دیا اس کی جان نکال دے. مجھے بڑا ہوا کہ یار اتنا محنت کر کے بنایا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو جانتا ہے وہ بچہ کون تھا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا وہ بچہ جس کی میں نے تجھے کہا تھا ماں کی جان نکال، وہ بچہ یہ شداد ہی تھا جس نے جنت بنائی. میں نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی چیزیں، اتنا کچھ دیا، یہ خدا ہی بن بیٹھا. تو اللہ رب العالمین جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کیا نام تھے ان کے، یہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے. کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دم سے ہی سارا کچھ ہے، اس کے کرم سے ہی سارا کچھ ہے، ہمارے دم سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو مثل خباب ہیں، ہم تو پانی کا بلبلا ہیں، پتہ نہیں کس وقت بجھ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ. 2 بادشاہوں کو اللہ پاک نے مسلمانوں میں پوری دنیا کی حکومت دی. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین ہے، سکندر ذوالقرنین. اور کافروں میں بھی 2 بادشاہ، ایک نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے والا پوری دنیا میں، اور ایک فرعون بھی کہا جاتا ہے اور بخت نصر بھی کہا جاتا ہے. بخت نصر 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں اور 2 مسلمان بادشاہ. اور نمرود کا ذکر داتا صاحب نے کیا تو میرا دل کیا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دوں. جب یہ اپنی بڑی فوج لے کے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تو وہ تو پوری دنیا کا بادشاہ تھا. ابراہیم علیہ السلام تو سارے کائنات کے نبی تھے، لیکن ان کے جو ساتھی تھے وہ ماڑے تھے. اللہ رب العالمین نے ایسے 10 آسمان کے دروازے کھولے، مچھر اس طرح آئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان فوجیوں کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی کھڑے، وہ ہڈیاں درم ادھر ادھر کر کے گر پڑی، سارا گوشت کھا گئے. کہتے ہیں ان میں ایک لنگڑا مچھر تھا، روایات میں آتا ہے ایک لنگڑا مچھر تھا. اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ میں تو ویسی معذور ہوں، مجھ سے کیا کام لے گا تو. اللہ پاک نے فرمایا تو ماڑا فکر نہ کر، میں نے ہمیشہ ہی باڑوں پہ ہاتھ رکھا ہے، میں تجھے اس کے نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کر. تو
माड़ा, मैंने तो हम सारे माड़े माड़े बैठे हैं, दुआ अल्लाह करे अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले ले, हम अल्लाह के वली हो जाए। वो नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हुआ और भेजे पे बैठ गया, और उसने फिर फरिश्ते अपने खादम मुकर्रर कर लिए, वो जूते मारते थे उसको, जब जूते पड़ते थे उसको तो थोड़ी देर के लिए वो मच्छर साइलेंट हो जाता था, साइलेंट रुक जाता था काटना। आखिर वो जो जूते मारने वाले थे ना वही तंग आ गए, उन्हें कौन सी मुसीबत पड़ गई है। एक दिन वो सोया हुआ था, उन्होंने बड़ा सा पत्थर पकड़ा, मारा उसके सर पे, उन्होंने कहा जूतों से जान तो छूटे। जमीन गाए खा गई आसमां कैसे कैसे, पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला कैसे मारा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन मामलात को, आगे दज्जाल का जिक्र आया, उसकी मौत का वाकया भी आपको बता दूं कि वो किस तरह होगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में उतरेंगे, दमिश्क के मीनार पे 2 फरिश्तों के परों पे आपके हाथ होंगे, इकराम और इज्जत के साथ, ये नहीं को नीचे नहीं आ सकते, इकराम और इज्जत के साथ उतरेंगे फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ। और फिर जब उसको पता लग जाएगा हक आया और बातिल गैब, वो फिर भागेगा, फिर आप तलाश करके उसको लद्दा के मुकाम पे कत्ल करेंगे और दज्जाल का सफाया हो जाएगा। जमीन खा गई आए हाय, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या आसमानों की तरह बुलंद थे वो लोग, हम तो कुछ नहीं है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। और क्या अजल ने ना किसरा ही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसद सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया में सब ठाठ ऐसे का ऐसा ही रह। आखिरी वाक़या तौबा का कि आज तौबा कर लें पक्की। एक डॉक्टर यूनान में यूरोप में लिखता है कि मैंने 100 लोगों पे, मुसलमान डॉक्टर था, मैंने 100 लोगों पे एक फीचर लिखा, मुकालिया लिखा कि इनमें से कितने लोग कलमा पढ़ते हुए मरते हैं। सिर्फ 2 लोग कलमा पढ़ते हुए मरे, 98 लोग यही कहते हुए मरे, हमने नहीं मरना, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरी फैक्ट्री, हाय मेरी कोठी, हाय मेरे बच्चे, हाय मैंने नहीं मरना। 2 लोग राजी हुए मर रहे हैं, सिर्फ 2 लोग। ये बहुत पुरानी बात है। आज क्या रेशो, दुआ करो कि जब फरिश्ता आए तो हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसके साथ चलने के लिए राजी हो। हम कहें कि चल भाई ले चल, कलमा तैयबा की बस एक, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दाता साहब की किताब का छोटा सा वाकया याद आ गया। खैर निसाज एक बुजुर्ग गुजरे हैं, दाता साहब फरमाते हैं मगरिब का टाइम था, जब वो दुनिया से जाने लगे तो मलकुल मौत उनको नजर आ गए। दाता अली अजवरी लिखते हैं उन्होंने मलकुल मौत से कहा कि तू भी एक ड्यूटी पे मामूर है, मैं भी एक ड्यूटी पे मामूर हूं, मेरी ड्यूटी फौत हो जाएगी, तेरी नहीं फौत हो सकती। मुझे नमाज़े मगरिब पढ़ लेने दे, फिर जान निकाल लें। है हमें ऐसा फिक्र डालना, ऐसा फिक्र। तो मलकुल मौत ने उनको नमाज का वक्त दे दिया। खैर निसाज रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज मगरिब अदा की तो उन्होंने उनकी रूह कफ से अंसी से परवाज की, उनकी रूह कफ से अंसी से परवाज होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह अपने और अपने हबीब के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आज जितने लोग खड़े हैं, खासकर जो तालिबे इल्म है, वो अपनी क्लास में जुमा पढ़ा करें। यहाँ ठंड तो होती है लेकिन साथ मुसल्ला ले आया करें। यहाँ अल्लाह मालिक है, कांटा भी चुभता है तो हुजूर को तकलीफ होती है। उनके उम्मती को जब आपको ठंड लगेगी तो उनको जरूर, जब वो आपके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह आपके नीचे क्लीन बिछा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम इस्मुहु मकतूब मरफू मशफू मनकूशुन फिल्लाहि वल कलम सय्यिदुल अरबी वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतahharun मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदिल उला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाहिल जुलम जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूदी वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिराज सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व काबा कौसैनी मतलूबुहु वल मतलूब वल मकसूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफील मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैनि नबील हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि मुस्तदीना फिद दारैनि साहिबी काबा कौसैनी महबूबी रब्बिल मशरिकैनि व रब्बिल मग़रिबैनि जद्दिल हसनी वल हुसैनी मौलाना व मौला सकलैनि अबिल कासिमी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही काशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि। या अल्लाह दुरूद ताज के सदके हम सब तुझसे तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह वली की चौखट पे तेरी दरबार में, तेरे वली के दरबार में तुझसे तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे साहब का जितने गुनाह है सारे माफ कर दे। जिन गुनाहों ने हमारी औलादों को नाफरमान कर दिया, जिन गुनाहों ने हमारे मियाँ बीवी के अंदर झगड़ों को जन्म दिया, जिन
جن گناہوں نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی، برکتیں ختم کر دی، بیماریاں لے آئے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا تیری نافرمانیوں نے، اللہ وہ سارے معاف کر دے، اللہ وہ سارے معاف کر دے، اللہ وہ سارے معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند کر دے، فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمیں اپنا فرما بردار کر لے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سچے دل سے دعا کی وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ یاد رکھنا نمازیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا، صاحب کا نمازیں ادا کرتے رہنا، آگے سے کوئی ضائع ہو تو اس کو بھی قضا کر لینا، ہمیشہ نماز کے پابند رہنا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا قضا باقی رہ جاتی ہے۔ جس کا حق دینا ہے سب کے حق ادا کر دینا، اور ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کے صدقے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس حاجت کے لیے آئے کھڑے ہیں تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ ہم سب کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ علیہ یا محمد